السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈ ضرور لائک کر رہے ہوں گے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے ہجرت کے 11ویں سال کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا قصہ۔ تو جہاں سے کل ہمارا سلسلہ چھوٹا تھا چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات کا اثر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے چین اور بے قرار اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقان رسول پر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جاکنا صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابہ کرام بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئی، آوازیں بند ہو گئی، وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو گئے کہ ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے تھے نہ کسی کی کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھ رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ بہت ہی سخت کشی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے کہ اے مغیرہ، تم چھوٹے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ مواہب اللدینہ میں طبری سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخ میں تھے جو مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہتی تھی۔ چونکہ دوشنبہ کی صبح کو مرض میں کمی نظر آئی اور کچھ سکون معلوم ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی تھی کہ تم سخ چلے جاؤ اور بیوی بچوں کو دیکھتے آؤ۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سخ سے آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ پر جھکے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور عرض کیا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز خداوند تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا۔
اما بعد، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا تھا تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضطراب کی حالت میں ننگی شمشیر لے کر جو اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، اس سے رجوع کیا، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ تجہیز و تکفین۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں، اس لیے کہ یہ خدمت آپ کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مل جل کر آپ کو غسل دیا، اور ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش محبت اور فرد عقیدت سے ان کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا جو سہول گاؤں کے بنے ہوتے تھے کفن بنایا گیا، ان میں قمیص و عمامہ تھا۔ نماز جنازہ۔ جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ قبر انور۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر انور میں اتارا۔ لیکن داؤد کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر میں اترے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ کا مدفن ہونا چاہیے، اور کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل شریف اور تجہیز و تکفین کی سعادت میں حصہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ شمع نبوت کے پروانے کس قدر بے قرار رہے ہوں گے، مگر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ میرے غسل اور تجہیز و تکفین میرے اہل بیت ہی کریں گے، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
بھی بحیثیت امیر المومنین ہونے کے یہی حکم دیا کہ یہ اہل بیت ہی کا حق ہے۔ اس لیے حضرت عباس اور اہل بیت نے کواڑ باندھ کر کے غسل دیا اور کفن پہنایا، مگر شروع سے آخر تک خود حضرت امیر المومنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام حجرہ مقدسہ کے باہر حاضر رہے۔ مدارج النبوت جیم 2 صاد 437۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔